یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد، آپ کو سب سے پہلے مجدد حضرت ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، اور اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ آپ نے سوال کیا تھا حضرت مجدد پاک سے کہ چلو زبان کا ذکر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تو اللہ اس سے بھی تو بلوا رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو پھر اللہ دل سے بھی ذکر کروا سکتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ یہاں سے ٹریول ہوتا ہے لیکن کوئی محنت ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا تقریباً عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں، میں اگر 6-7 سے شروع کروں تو میں اپنے بزرگوں کو میں 55 60 65 70 تک جا سکتا ہوں، بڑا طویل سفر ہے، 70 سال 65 سال 60 سال کا فاصلہ ہم نے طے کر لیا، لیکن زبان سے دل تک کا فاصلہ نہ طے کر سکے۔ ہم ان 60 سالوں میں اللہ کو یہاں سے یہاں لا سکے، 60 سال پہلے بھی ادھر ہی تھا، 60 سال بعد بھی ادھر، لیکن حضرت ایسے وہ گزرے۔ یہ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کمال لکھا، عرض کرتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے۔ دعا کوشش کرو کہ یار یہ جو تو ہے نا یہ کوئی بات بنی، لیکن بھائی اصل میں نا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو تو ہے نا اس کے بیچ میں اصل میں ہی بیٹھ گیا ہوں، اکیلے میں نے آپ کو توئیں تک جانے نہیں دیا، میں نے آپ کو توئیں تک شاہ جی جانا، اللہ اور بندے کے بیچ میں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ توئیں تک جانے نہیں دیتے، بات تھوڑی کوڑی ہے لیکن کیا کریں، کرنی پڑیں گی، بیڑا گھر کو ہو گیا سارا، وہ بیٹھے۔ اور میں آج نہیں کہہ رہا تھا، اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال کہتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں نے جانے نہیں دیا ان کو۔ حال آواز میں نے یہ لگائی تھی کہ بھائی آجو میری گاڑی مدینہ جا رہی ہے، جس نے مدینہ جانا ہے میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ بیچارے سمجھ کے بیٹھ گئے کہ مصباحی صاحب گاڑی مدینہ پاک لے کے جا رہے ہیں، لیکن مصباحی صاحب اپنے آستانے پہ گھما رہے ہیں۔ ان کی بدقسمتی ہے کہ میں نے ان کو توئیں تک جانا نہیں دیا، اور آج ان سب کا یہ مائنڈ بن چکا ہے کہ اگر ہم نے اللہ سے کوئی بات کرنی ہے پہلے مصباحی صاحب کے پاس آئیں گے، وہ ان کے کہیں گے میں ٹھہرو اللہ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میرے مرید نے گل کرنی ہے، کرے گا کہ نہیں کرے گا، پھر میں نے کال میں لانی ہے، ابھی ٹھیک ہے اللہ پاک نے کیا ہے کہ پتر ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو جڑے ویلے مرضی میں نواز مار میں تیرے کول ہی۔ یہ جو تو ہے نا تو ہے، میں نے آپ کو توئیں تک جانے نہیں دیا، میں نے اللہ آپ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ تمہیں اللہ تک لے کے جاؤ، لیکن وہ میں اللہ پہ ہی بن گیا، آپ کو توئیں تک میں نے جانے نہیں دی، بدقسمتی آپ کی، بیچ میں ہی بیٹھا ہوں۔ میں پتر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا قائل ہوں، لیکن ایسا وسیلہ رہے، رب تو نہ بڑھے، وسیلہ رہے، رب تو نہ شاہی بن جائے، وہ وسیلہ رہے، یہاں وسیلہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے۔ پتر میں نے آپ کو توئیں تک جانے نہیں دیا، حالانکہ میری ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ میں نے آپ کو توئیں تک لے کے جانا ہے، اور میرا کیا کام ہے؟ میرا اللہ اپنے کام بڑے سونے کرتا ہے، میری صرف ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے آپ کو توئیں تک لے کے جانا تھا، لیکن میں نے آپ کو توئیں تک نہیں جانا تھا، لیکن وہ بڑے سونے لوگ تھے۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، حضرت کیا کرو اپنے اللہ سے باتیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کال بھی لا دے گی، اس کو کہا کرو یا اللہ جو میاں جو میاں، لیکن تو یہ سارا کچھ، میرا اللہ تو ہے، میرا مالک تو ہے۔ اپنے اللہ سے، آپ کا اللہ ہے بیٹا، آپ کا اللہ ہے، کرو اپنے اللہ سے باتیں، اس کو اپنے دکھ بتاؤ،
اس کو اپنے غم بتاؤ، اس کو تو ہے تو نہیں. جو نلائق پتر ہوتے ہیں کیا وہ پتر نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے گناہ گار ہے، میں تو بندہ ہی نہ، اس نے کب کہا کہ گناہ گار میرے کچھ نہیں لگتے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ جو میں نے آپ کو تمہیں تک جانے ہی نہیں دیا، بیچ میں بیٹھ گیا وہاں کے، آپ کو تمہیں تک نہیں جانے دیتا تھا. اس لیے پتر پکاؤ اس کا نام. یہ تھے بھی یہ حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ میرے حضرت صاحب نے آپ کی صحبت اپنے والد گرامی سے بھی فیض تھا. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ، اور پھر حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی فیض پایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور میرے ملت نہ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر آیا چیک کرنے کے لیے، تو اس نے وہ کانوں میں وہ لگا کے نا، تو اس نے حضرت کے دل پہ دھڑکن دیکھنے کے لیے رکھی، تو اس نے پیچھے کر لی، پھر اس نے ادھر رکھی پیچھے کر لی، پھر اس نے پشت پہ رکھی پیچھے کر لی، پھر اس نے پیٹ پہ رکھی، بازوں پہ رکھی، رانوں پہ رکھی، پنڈلیوں پہ. اب ظاہر ہے عجیب منظر ہے بھائی، سینے پہ یا پشت پہ تو ہم نے ڈاکٹر کو لگاتے دیکھا ہے، ہمیں بھی کئی بار ڈاکٹر نے لگایا، لیکن اب ڈاکٹر جگہ جگہ ہی لگانا شروع کر دے. تو وہ کوئی بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر کا بیان تھا کہ جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، ایک کی آواز آتی ہے اللہ. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. ہاں یہ کرو سفر، یہ یہاں سے یہاں تک کا سفر کرو، محنت کرو اس کے لیے. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. یہ بیٹا کرو، ادھر بھی اللہ پکاؤ، ادھر بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام پکاؤ، اور پھر ادھر بھی پکاؤ. اور اللہ کرے پھر وہ وقت بھی آئے کہ جب لوں لوں میں حضرت اس کا نام آئے. یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے غلام ہے، ان کا نام تھا زید. آپ فرماتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی ہے. فرماتے جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے میرا نام پوچھا کہ اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو نام تو بتاؤ نا. کہتے میں نے اس کی حضور میرا نام ہے زید. کہتے اور آپ فرماتے ہیں 20 سال رہا لیکن کان ترستے رہے کہ حضرت کبھی مجھے کسی خدمت کے لیے بلائیں. فرماتے بلائے، ہر ویلے اللہ وال دھیان، کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، کبھی مراقبے میں ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی تفکر ہے، کبھی تلاوت قرآن کریم. کہتے ترستا رہا کہ 20 سال کہ کبھی حضرت مجھے بلائے، لیکن بلائے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نہ غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے. اور کام بھی کیا ہے؟ تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے. کام بھی کوئی. اس لیے تو لکھا ہے میرے کاکیوں بچیوں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. اور پھر امام غزالی پھر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ 6 روز تک کچھ نہیں کھاتے تھے حضرت جی. 7ویں روز حضرت جی آپ کھانا تناول فرمایا کرتے، پھر 6 دن کا فاقہ، پھر 7ویں دن کھانا کھاتا. کیونکہ حضرت جی یہ میرا معمول بھی نہیں ہے، میں نے حصول برکت کے لیے بات سنا دی. اور نہ آپ میں سے کسی نے یہ کام کرنا ہے، نہ ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہمیں اتنی ہمت ہی نہیں، ہم تو ایک دن نہ کھائیں تو نیچے گر گئے. کیونکہ ان کی جو غذا تھی وہ یہ نہیں تھی، ان کی غذا تھی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے. اب دیکھو نا وہ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کے نانی.
جو حضرت یوسف کو دیکھ لے تو اس کو 3 مہینے بھوک نہ لگے، تو جو سامنے بیٹھ کے رب کے محبوب کو دیکھے، جو سامنے بیٹھ کے رب کے محبوب کو دیکھے وہ کدھر آ گئی. اس لیے آپ نے اور میں نے ایسا کچھ بھی کرنا. بس میں اتنا کہوں گا بچے جاتے جاتے کہ انہوں نے تو حلال بھی نہیں نہ کھایا ہے. بس تو اور میں 2024 میں اتنا کر دیں تو بہت بڑی بات ہے کہ حرام نہ کھائیں. انہوں نے حلال بھی نہیں کھایا ہے. آپ نے فرمایا جب سے مسلمان ہوا کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن دکھ ہے کہ پتر امت بری طرح کھانے میں پھنس گئی ہوئی ہے. امت کو ہر وقت کھانے کا خیال ہے. صبح اٹھے فجر پڑھی نہیں پڑھی، سورہ یاسین پڑھی نہیں پڑھی، اللہ کی حمد کی نہیں کی، مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی پاک جناب میں کو درود و سلام کا تحفہ بھیجا کہ نہیں بھیجا. پہلے اٹھتے فکر یہ ناشتے میں کیا ہے، پھر دوپہر کی فکر لگ جاتی ہے، پھر رات کی لگ جاتی ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں جب سے مسلمان ہوا کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا. عرض کی گئی اے خلیفہ رسول علیہ السلام کیوں نہیں کھانا کھایا پیٹ بھر کے؟ فرمایا اس لیے نہیں کھایا تاکہ ذکر کی لذت پا سکوں، تاکہ ذکر کی چاشنی پا سکوں. اور پتر اسپیشل جو نمازی بیٹھے، میں آپ کے لیے کہنے لگا اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا. اس سے پتہ چلا اگر بندہ حلال بھی پیٹ بھر کے کھائے تو نماز کی لذت جاتی رہتی ہے، تو اگر بندہ حرام کھا لے. آپ نے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے بندے کے تو بڑے فرائض ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کتنی بار اگنور کیا، اور کیونکہ پتر میں نے رٹی رٹائی نہیں بولنی، میری تو کیفیت بنے گی، سینہ کھولے گا. تو آپ جب 1-2 بار اور ایسے کریں گے پھر وہ محفل پہ قبض آ جاتی ہے، پھر وہ دروازے بند سنگل سنگل آ کے دیکھتے جو سگنل آنے نے مولوی مکا تھے اٹھ نکل ایتے نہیں سودا لینا لگا ہوئی ہے. یہ سودے پتر بڑی توجہ سے لیے جاتے ہیں. اس لیے جو ہے اس کو کوئی یار کیوں خلل ڈال رہا ہے، کو لینے دے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کی بات. تو اللہ وہ حلال کھانے سے بھی لذت ہے تو اگر بندہ حرام کھا لے. لیکن پتہ ہے جی مجھے دکھ کیا ہے، اسپیشل میں نمازیوں سے کہنے لگا لذت کوئی نہیں ہماری نمازوں میں، لیکن کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں ہے. میں نے 2007 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا جب فراغت ہوئی میری، تب سے لے کر اب تک میرے کان ترس رہے ہیں کہ کس دن کو مجھے آ کے پوچھے حضرت یہ سجدوں کی لذت کیسے ملتی ہے. میرے کان ترس رہے ہیں. کسی نے آج تک، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا. بس آتے ہیں، کسی کو چاہت ہی نہیں ہے. میں سب ساری نماز کی تو بات ہی نہیں کرتا. خدا کی قسم لذت کی دولت ملی ہو تو سبحانک اللہم سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا ہے. اس میں اتنا حسن ہے، اس میں اتنی چاشنی. آپ دیکھو کیا کہہ رہے ہو، آپ اللہ کو مخاطب کر رہے ہو، ضمیر ہے بیچ میں. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. لیکن کیونکہ توجہ ہی کوئی نہیں. 160 کی رفتار پہ گاڑی چل رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ. ہر ایک کا اپنا حسن ہے. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے لیے، و تبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا، و تعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ، ولا الہ غیر. لیکن کوئی چاشنی نہیں ہے، اس لیے کرتے جاتے ہیں. نہ سبحان ربی العظیم کا مزہ لیا، نہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا مزہ لیا، نہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیا. اور پھر اس سے آگے اور بڑا مزہ ہے حضرت، وہ کیا، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات. بڑا مزہ ہے اس میں. یا اللہ سارا کوئی تیرے لئے، قولی فعلی مالی بدنی جتنی باتیں ہیں ساری تیرے لئے، اور سارا کچھ کر لیا. اب باری ہے بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بیچنے کی بات. سب کر لیا، حمد ہو گئی، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں سلام بھیجا جائے گا. لیکن توجہ کوئی نہیں، چاشنی کوئی نہیں ہے ہی نہیں کچھ بھی. اس لیے پتر ڈھونڈو یہ چاشنی کی دولت، یہ ڈھونڈو پتر، مل جائے گی. بڑے ہیں بی بی دینے والے، لیکن کیا ہے
کیونکہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ایک دو بار نام لے بیٹھا ہوں تو وہ کافی حضرت ناراض ہوئے. دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے. میں دیکھوں نا حضرت اپنے خانقاہی نظام کو تو تعویذ اور دم بس. میں اگر اپنے خانقاہی نظام کو دیکھتا ہوں تو تعویذ اور دم. ہماری خانقاہوں میں روح کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ہماری خانقاہوں میں دل کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ہماری خانقاہوں میں قرب، وصل، سوز، شوق، ہجر، ہیں جی، وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ چیپٹر اب بس تعویذ چل رہے ہیں. اچھا میں ویسے ماشاءاللہ جی علماء بڑی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. میں ایک آپ کی جناب میں ایک عرضی پیش کرنے لگا ہوں، تصدیق کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں حضرت یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے کوئی بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں، لیکن کو جو ایک ادی پڑھی ہے، میں نے آج تک ایک روایت نہیں پڑھی کہ یمن سے ایک صحابی چلے اور وہ مدینہ پاک حاضر اور آ کے عرض کی اللہ دے رسول صرف تعویذ لینا ہے. میں نے نہیں پڑھی تھی. میں نے آج تک ایک روایت نہیں پڑھی کوئی صحابی رسول مکہ سے آئے، طائف سے آئے اور آ کے یا حنین سے آئے، تبوک سے آئے، خیبر سے آئے اور آ کے عرض کی اللہ دے رسول آج اور کچھ نہیں کرنا، بتا ڈگو دام ہی کروانا ہے. حضرت ہے کہ میں نے حضرت جی جس کو بھی دیکھا، جس کو بھی، میں نے حضرت مولا مشکل کشا کو دیکھا، میں نے سیدنا ابو ذر غفاری کو دیکھا، میں نے معاذ بن جبل کو دیکھا، میں نے سب کو دیکھا وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے یہی عرض کیا کرتے تھے محبوب کو نصیحت فرمائیں. آج ہمارے خانقاہی نظام سے نصیحتیں نکل گئی ہیں، نہ میں کر رہا ہوں نہ یہ لے رہے ہیں ہمارے خانہ. میں پتر یہ نہیں کہہ رہا کہ تعویذ ناجائز ہے، اللہ مجھے معاف کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دم کروانا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا کچھ نہیں ہے پتر. اور میں پتر میں مجھ سے دم بھی سنتے جاؤ، یہاں تو جناب دم 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 ہو رہے ہیں. میں نے شاہ جی پڑھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ لیکن گٹے میں درد تھی. آپ نے کچھ پڑھ کے نا خود دی تو آپ نے اپنے گٹے پہ پھونکا، کچھ اسم پڑھا، کوئی آیت پڑھی اور پڑھ کے نا آپ نے اپنے گٹے پہ پھونکا تو لکھا ہے آواز کیا آتی ہے، جنید ہوش کر ہمارا نام اپنے پاؤں پہ پڑھ رہے ہیں. ہمارا نام ہے ہمارا، والا ذکر اللہ اکبر. جنید ہوش کر کیا ہو گیا، ہمارا نام پاؤں پہ پڑھ رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ بس یہ لکھا ہے کہ جی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی حضرت علی من کنت مولاہ فہذا علی مولا. فرمایا جنت چار لوگوں کی مشتاق ہے، سلمان، مقداد، عمار اور میرا علی. لیکن وہ علی جن کی جنت مشتاق ہے وہ بھی آ کے عرض کر رہے ہیں سونے محبوب مجھے کو نصیحت فرمائیں. اگر علی کہیں کہ مجھے نصیحت کریں تو سلیمان تیری کیا حیثیت ہے کہ تجھے نصیحت کی ضرورت کوئی نہیں. اور سنیں کتنی سونی نصیحت کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے علی کو حضرت جی. آپ نے فرمایا اے علی قل ربی اللہ ثم استقم، اے علی کہہ کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ پکا ہو جا. میرا رب. لیکن میں ایک اور دکھ بھی رونے لگا ہوں حضرت، بعد میں بھائی بابی ہونے کا فتویٰ دینا ہے جو مرضی کیا. حضرت صاحب ہمارے اسٹیجوں پہ اللہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی غلط تو نہیں کہا میں نے. ہمارے اسٹیجوں پہ اللہ حضرت صاحب پوری محفل لنگ جاندی ہے، کوئی اللہ دا نام نہیں لینا ہے. کوئی اتفاقاً کو شعر آ جائے سو آ جائے، باقی اگر کو کہے نا کہ کسی نے لیا ہو اس کا نام، اسی لیے تو ہماری محفلوں میں کوئی اثر نہیں رہا. کیا ہے اثر محفل؟ آپ محفلیں کروا کے آگے جا رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں؟ اتنی محفلیں کروانے کے باوجود 75 سال بعد ہم ادھر کھڑے ہیں، ہم گلاسوں سے سنگلیاں نہیں اتروا سکے. فجا محفل دا سر پیری کوئی نہیں. میں نے اپنے بچپن میں پڑھا آتا ہے سنیوں کی محفلوں کے اشتہاروں پہ لکھا ہوتا تھا محفل حمد و نعت. کیا یہ 2024 والے زیادہ ماڈرن ہو گئے؟ کدھر گئی ہم؟ کیوں نہیں کہا آپ نے اللہ کو اپنے اسٹیجوں سے؟ حضرت صاحب محفل کی تو ہے نفل ہے نا محفل. چلے آج علماء بیٹھے حاجیوں کو اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا.
حج اول سے لے کر آخر تک ہے بھی اللہ کا ذکر، لیکن ادھر طریقہ کیا تھا؟ جب مکے والے حج کر لیتے نا تو بیٹھ کے جناب مہدی صاحب بیٹھ گئے، میں بیٹھ گیا، زید بیٹھ گیا، بکر بیٹھ گیا اور باتیں شروع کر دی اپنے آباء و اجداد کی، جی میرا دادا ایسے، میرا پردادا ایسے. تو اللہ ان کو کہہ رہے ہیں جب حج کر لو تو اپنے آباء و اجداد کا ذکر نہیں کرنا بلکہ میرا کرنا ہے، اور ان سے بھی زیادہ شدت سے کرنا ہے. حضرت صاحب پوری محفل گزر جاتی ہے، اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا ہے. پوری محفل گزر جاتی ہے، کوئی نام نہیں لیتا اس کا. اور نبی علیہ السلام حضرت علی کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ قل ربی اللہ، اے علی کیا ہے میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، اور پھر اس پہ پکا ہو جا. اب ذرا حضرت علی پاک کا جواب سننا. پھر آگے حضرت علی کی عرض کرتے ہیں اللہ ربی، سونے محبوب میرا رب اللہ ہی ہے، وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے، علیہ توکلت، آپ کا علی اللہ ہی پہ توکل کرے گا، والیہ انیب، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا. لیکن میں دکھ سے کہنے لگا پتر ساڈے اتھوں اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا ذکر سرسری نہیں کرنا، کثرت سے کرنا ہے. اور تیری میری محفل کا یہ حال ہے کہ اس کا نام سرسری بھی نہیں لیتا کوئی. اس لیے شادی سڑیاں محفلاں دے وچ اثر ہے کرو. مجھے پتہ ہے حضرت جی کو فتویٰ لگے گا، کو برا کہے گا، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی گولی مروا دے، کوئی نہیں. اس زندگی کا کیا کرنا ہے؟ کل جا کے رسول پاک علیہ السلام کو کیا بننا؟ امت کا بیٹا روڑ گیا، اپنی ترتیبیں سیدھی کر گیا، اپنی ترتیبیں سیدھی کر گیا. قوم تباہ ہونے کے دھانے پہ کھڑی ہے. دیکھو یار خدا کا واسطہ بڑا کچھ کر لیا، اب کوئی پروگرام زنا پہ بھی کرواؤ. تباہ کر رہا ہے زنا میرے نوجوانوں کو. اللہ معاف کرے نیکوں پاکوں کی، باقی ہر کسی کے موبائل میں کم از کم 2 سے 3 بیویوں کے نمبر ہے. کوئی کراتا ہی نہیں. کوئی سود پہ کانفرنس کرواؤ، یا کوئی زنا پہ کانفرنس کرواؤ، کوئی اس طرح کی کانفرنس کراؤ بچیوں کو بتاؤ کہ خامن کے حقوق کیا، کوئی اس طرح کی کانفرنس کراؤ خامن کو بتاؤ کہ بیوی کے حقوق کیا. ایک ہی بات حضرت جی بار 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 بار. حضرت صاحب کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے بڑے ایشوز پہ بات کی، میں بڑا خوش ہوا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن ایک ایشو آپ بھول گئے اور وہ ہے الہاد کا ایشو. میرا تعلق یونیورسٹیوں سے ہے، میں نے پڑھایا UMT یونیورسٹی میں، فارغ نے سارے ہیں. وجہ کیا ہے والا؟ ہم نے ان کو اللہ کے بارے میں بتایا کچھ نہیں. وہ ایک جو الہاد پرست ہے وہ ایک ان کو اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے یہ مان جاتے ہیں. اللہ کی ذات. یہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ ان کے لکھا یہ نیشا پور گئے. میں تو ادھر سے آیا ہی نہیں نا، میں پیچھوں آیا. استقبال فنش چپ کر کے مسجد بڑا کام کروا. وہ نیشا پور والوں نے استقبال کیا بڑا. بازار سے حضرت گزرے، گزارا گیا آپ کو بازار سے، لوگوں نے پھول شول پہن کے. ایک اماں جی کھڑی تھی، ان اماں جی نے یہ سارا کچھ دیکھ کے پوچھا ہے کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ امام فخر الدین رازی ہیں اور یہ اللہ کے وجود پہ 360 دلائل رکھتے ہیں. تو اماں آگے سے کیا کہتی ہے؟ اللہ فخر الدین پہ رحم کرے. اگر فخر الدین کے دل میں اللہ کے لیے 360 شک نہ ہوتے تو فخر الدین کبھی 360 دلیلیں نہ بناتا. میرا اللہ وہ ہے، اس کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں اس کو دلیل کے بغیر مانتی ہوں. اور یاد رکھنا پتر، وہ میرے طرح کا مولوی نہیں تھا کہ غصہ کر جائے. امام فخر الدین رازی پھر آگے سے عرض کرتے ہیں رب کریم فخر الدین کو اس مائی والا ایمان عطا فرما. آج ہم نے اللہ کا ٹاپک اپنی سٹیجوں پہ کلوز کر دیا، سب نے ایک ایک ونڈ لیا. اللہ لے لیا وہابیوں نے، نبی پاک لے لیے سنیوں نے، صحابی لے لیے دیوبندیوں نے، اہل بیت لے لی شیعوں نے. مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اہل سنت اللہ والے بھی ہیں، رسول والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، اولیاء والے بھی ہیں. ان کی سٹیجوں پہ سب کا تذکرہ ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. بس تھوڑی سی ترتیب سیدھی کرو اپنی. اللہ کو نہیں جی ایڈی کرے لگ دی تھانا کرنا سے بس. یہ بچے حضرت بہت بڑا ایشو ہے الہاد. میں پھرتا ہوں نا کیونکہ مجھے لوگوں کی گفتگو سے بدبو آتی ہے کہ اس کے اندر الہاد کا گند اتر چکا ہے. وجہ کیا؟ ہم نے بس وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا.
کوئی نام ہی نہیں لیتا. بالکل کلوز کر دیا حضرت ہم نے وہ چیپٹر. حضرت نہیں اللہ، بلکہ قربان جاؤں میں آپ کو ایک صوفیانہ بات، حضرت جی کوئی سونی جی حمدی یاد کر کے نا، لیکن وہ حمد کوئی سونی جی حمدی یاد کر کے نا اکھاں بند کر کے اولا ہر دروشی پڑھ کے نا نبی علیہ السلام نے سنایا کر. اللہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم اتنے خوش ہوں گے اللہ کی حمد سن کے تجھے عطا بھی کریں گے. نعت اللہ کو سنانی ہے، حمد حضور نبی علیہ السلام کو سنانی ہے. پھر دیکھو کم نہ بڑھیا تو میں سیال کوٹیاں آ جائیو میرے کول. ہاں وہ چلے ہو، ہمارے تو ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں حرم جاتے درود پڑھتے، جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تو حمد کرتے. یہ سائیں گور الدین کے اندر شریف والے یہ لکھا اپنے مریدین کو نا حج پہ گئے بہت بڑے قافلے کے ساتھ، وہ جب مطاف میں اترے سینے طواف کر رہے تھے تو دروشی پڑھ رہے تھے، وہ مرید سارے رہن وہ بھائی ادھر تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر آگے جا کے حضرت وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ شیخ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک شیخ ہے. سارے پیچھے جناب وہ جب گئے نا وہ سنہری جالیوں کے سامنے تو وہاں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ والحیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. مرید حیران، وہ اتنے درود پڑھنا سی یہ تھے جناب، پر مرید ہی نہیں پڑھنا شروع کر دیا. وہ جب گئے نا ہوٹل میں سب نے عرض کی کہ حضور یہ کی ہے، وہ تھے درود یہ تھے ہم. فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے. جب اللہ کے گیا تو سونے محبوب کا ذکر کیا اللہ خوش ہو گیا، میرے محبوب کا نام لے رہا ہے. تو جب سونے محبوب کی بارگاہ میں گیا تو اللہ کا نام لیا حضور خوش ہو گئے. اللہ بھی ہے، اللہ بھی بیتا اللہ اس طرح نہ کر. ہر نعت خان کو حمد پڑھ پڑھ. اسی لیے تو پتر محفلوں میں روحانیت کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی روحانی طور پہ ہماری ماں باپ میں توجہ ہی نہیں کرتا. جہاں اللہ کا نام ہی نہ لے کوئی پتہ نہیں آپ نے اللہ کو کیا سمجھ لیا ذریعہ آپ کے مائنڈ میں آ گیا اللہ ہے وہ. تو یہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال حضرت جو ہے نا وہ شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. اور میں حضرت گیا تو شاہ صاحب نا باہر استقبال کے لیے استقبال استغفر اللہ میں گجر و سید پتر ان کا بڑا پن تھا حضرت. تو تشریف لا کسی مرید نے بتا دیا ہوگا کہ نلائق آیا ہے، باہر آئے آتے نا مجھے گلے لگا کے تو اتنا کیا چنگا ہوا آگے تو رونے لگا. مجھے نہیں پتا کہ سید صاحب کیوں رو رہے ہیں، لیکن کو 2 کٹائی کو 1.5 تھرو میرے بھی گری پڑے ہوئے. خیر کفی اسمبلی مجھے اندر لے گئے، کو پانی شانی پیا. میں نلائق آدمی، پھر میں نے چپ ہوئی بات چھیڑی. میں نے عرض کی شاہ جی کیوں رو رہے تھے؟ تو مجھے فرمانے رو پڑے. پھر مجھے فرمان لگے سلیمان آج صبح بہت ہی بڑی تکلیف دینے والی ہوئی. میں نے کہا شاہ جی کیا ہوا؟ فرمان لگے یار میں بیٹھا تھا آستانے پہ تو ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا. مجھے کہتا ہے شاہ جی دم کر دے. میں نے اس سے پوچھا مدعا کیا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ آٹا دم کر کے؟ بات تو بے شرمی کی ہے جی لیکن دکھ ہے. تو مجھے فرمان لگے مجھے کیا لگا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تھی آتا دم کر دے. پھر بڑا رویا اب کیونکہ مجھے بھی پتا تھا. اب میں بھی رویا ان کے ساتھ، کتنی دیر رو بھی آنسو بہاتے رہے. اور پتہ مجھے کیا کہتے شاہ جی؟ فرمان لگے یار مصباحی کیا خانقاہوں پہ زوال آیا ہے، جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں. حضرت صاحب گالا غلط نہیں کی این جی ہوں بڑا رویا. میں بھی رویا. پتہ مجھے فرمان لگے صرف ابا جی نے بٹھایا تے میں ابا جی دی گل پوری کرن بیٹھا نہیں تے باقی دل کردا چل بلیا اوتھے وسیے جتھے سارے اننے نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال کیا حضرت. 2009 10 11 12 13 درد والے سال تھے. جمعہ بھی چھوڑ دیا، گفتگو ترک کر دی، بس تنہا ہو گئے.
آنا جانا سب، لیکن اکثر رویا کرتے تھے اور آنکھوں میں میرے صاحب آنسو گرتے تھے. پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال تقریباً ہونے لگے سانوں دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگن ہی کوئی نہیں آیا. منگے مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مجھ کٹی دے دے، مجھ مل جائے، کام چل پے، اینجی کار مل جائے. اب یہی ہوتا ہے. اب وہ باتیں اسی لیے اقبال رو کے کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خمہ زلف ایاس میں شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سود صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. جانے نہیں دیا حضرت، توئیں تک آپ کو جانے نہیں دیا، بیٹھ گیا بیچ میں آ کے، نہیں جانے دیا آپ کو. وہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں آپ کے دل میں یہ شوق بیدار کرتا اللہ کے دیدار کا. جنت کی سب سے بڑی نعمت، جنت کی سب سے بڑی نعمت حور نہیں ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت شرابن طہورا نہیں ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ بڑی بڑی کھجوریں، وہ بڑے بڑے کیلے نہیں ہیں، بلکہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار. لیکن حضرت یہ موضوع ہمارے اسٹیجوں پہ کلوز ہے کہ ہم ان کو سناتے کچھ، ان کے دلوں میں یہ درد اٹھتا اللہ کو دیکھنے کا. پھر یہ بھی 3 بجے اٹھتے، کیونکہ میاں صاحب نے کہا تھا 3 بجے اٹھنا ان نہیں ہے جنہوں انہوں ویکھن دا چاہو، باقی کسی نے کیوں اٹھنا ہے. کہا نہیں رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. ہم نے جناب وہی اسٹیجوں پہ بس لگے ہوئے ہیں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا، بس ٹھیک گھنٹہ پورا کیا ہو گئے. حضرت صاحب ہاں جی امت اسی طرح نہیں لگتی. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر. بھئی آپ کو کس نے کہا تصویر بنانا نہیں؟ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں حضرت، میں سوچ نہیں سکتا بے، لیکن حضرت صاحب بات تو ہونی چاہیے نا. کدھر حکم آیا ہے؟ حکم تو جہاد کا تھا، حکم تو تھا کہ جھوٹ نہ بولو، حکم تو تھا کم نہ تولو، حکم تو تھا دھوکہ نہ دو، حکم تو تھا فراڈ نہ کرو، حکم تو تھا زنا نہ کرو، حکم تو تھا والدین کی بے ادبی نہ کرو، حکم تو یہ تھا اچھا بیٹا بنو، حکم تو یہ تھا اچھا خامد بنو، حکم تو یہ تھا اچھا ہمسایہ بنو، حکم تو یہ تھا اچھا دکاندار بنو، حکم تو یہ تھا اچھا گاہک بنو. وہ ہم نے کیا کوئی نہیں، اور پوری قوم کو حضرت ہم نے اسی طرف لگایا ہوا ہے، اور پوری قوم حضرت ساری رات یہی کرتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. پوری قوم حضرت یہی کرتی ہے، لگا دیا کون کو اس طرف حضرت. وہ بات ہی نہیں چھیڑی. لیکن سن لو پتر، کتابوں میں لکھا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کو حکم جنت کا ہوگا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جنت کے باہر کھڑے ہوں گے. فرشتے ان کے آنکھ مبارک دیں گے اور کہیں گے تمہیں جنت کا حکم ہوا ہے، کیوں جنت میں نہیں جا رہے؟ تو کہیں گے لوگ راتوں کو سوتے تھے، ہم نہیں سوتے تھے، تو کیا ہم جنت کے لیے جاگتے تھے؟ ہم تو جنت والے کے لیے جاگے ہیں. ہم نے یار کا دیدار کرنا ہے. فرشتے کہیں گے ہوگا دیدار، لیکن دیدار کے لیے پہلے تمہیں جنت میں آنا پڑے گا. وہ کہیں گے ہم نے جنت میں نہیں جانا. میں مختصر کر دیتا ہوں. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے ربا کچھ تیرے عشاق ایسے ہیں، حکم جنت کا ہے لیکن کہتے ہیں جنت نہیں جانا، اسی اپنا یار ویکھنا، اسی اپنا یار ویکھنا، اسی نہیں جانا. اللہ فرمائیں گے ان سے کو دکھاؤں گا لیکن جنت میں تو آؤ نا. وہ کہیں گے جی. پھر مختصر لکھا ہے اللہ ان کو حکم کریں گے کہ ان کو کچھ سنگل ڈالو، نوری سنگل، اور ان کو جنت میں گھسیٹ کے لاؤ. لکھا ان کو نوری سنگل ڈالے جائیں گے. فرشتے ان کو جنت میں کھینچے گے، وہ جنت سے باہر کر دیں گے. فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہوگی، وہ ان کو کھینچ کے جنت کے وسط میں لے آئیں گے. لکھا جب وہ عشاق جنت کے وسط میں آئیں گے تو پھر اللہ حجاب اٹھا کے اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. اور یہ پتر چھوٹی سی ٹیوب لگی ہے سامنے، چھوٹی سی ٹیوب.
ایک منٹ اس کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن سونے محبوب فرماتے ہیں جب اللہ اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار کروائیں گے تو اس دیدار کی کیفیت کیا ہوگی کہ عشاق اس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہو جائیں گے، 500 سال گزر جائیں گے، کوئی آنکھ بھی نہیں چمکے گا۔ لیکن پتر یاد رکھیے، وہ بڑا سونا کسی کا مصرع ہے، ہونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانپ کے رکھیاں، ہونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانپ کے۔ اس لیے پتر بڑے لوگ ہیں لیکن وہ یہی کہتے ہیں اندھا ہی کوئی نہیں ہے، لبوں کوئی ڈھونڈو، اور پھر جب مل جائے تو ایک کی بات کرنا، حضرت ایتھے بھی اللہ، ایتھے بھی کیوں نہیں آئے گا، کس طرح آئے گا ادھر، بڑے لوگ ہیں حضرت۔ تو وہ حضرت زید کہتے ہیں کہ 20 سال گزارے لیکن حضرت نے کبھی بلایا، لیکن فرماتے ہیں معمول راہ روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے، کہتے 20 سال اسی طرح ہوئے، صبح نام پوچھتے کیا نام ہے زید، پھر بھول جاتا، پھر پوچھتے کیا نام ہے زید، پھر بھول جاتا۔ اب فرماتے کہ دن میرے دل میں خیال ہے زید لگتا ہے حضرت تجھ سے خوش نہیں، 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد، لگتا ہے تو حضرت کو اچھا نہیں لگتا۔ اب فرماتے میں حضرت بایزید کی بارگاہ میں گیا اور جا کے عرض کی حضور کیا آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ اور میں نہیں خوش، کیا حضرت آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں؟ تو میں نے عرض کی نہیں راضی، کیا حضرت ثابت تو کچھ اور ہو رہا، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد، روز صبح میرا نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے، میں کیسے مانوں کہ آپ مجھ سے راضی نہیں؟ اب فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں، اور میں پتر دکھ نال گل مکان لگا دے، اسی وہ بیٹھے ہیں سانو سارے یاد نہیں ہوتا بھول گئے، سانو سارے نہ یاد وہ تو بھول گئے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا سارے خاں بھول جاتے، لیکن اس کا بھول تھا، اس کے سونے پاک محبوب کا بھول تھا۔ اس لیے پتر میں ابھی بھی یہ بات پکا ہوا ایتھے بھی چلے وہ سفر کرو ہے، کوئی زیادہ نہیں، یہ دیکھو یہ دل لینا ادھر ہی کہیں بتاتے ہیں، یہ انگلی رکھی ہیلو جی، گرٹ سفر نہیں ہے، وقتہ پہ ہے ایک گرٹ سفر نہیں بڑھتا، لیکن پتہ نہیں اسے کیوں نہیں ہو سکا، یہ کرو سفر ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، اللہ اس اقبال کا گلہ دور کریں، جا کے اس کے مزار پہ کہیں اس کو اقبال دیکھ ایتھے بھی اللہ ہے ایتھے بھی اللہ یہ ہے، اور یہ بات لمبی ہو جائے گی، یہ صرف اقبال نے نہیں کہا، سلطان بابا نے بھی کہا۔ آپ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی روح، ہاں بھی ہر بندے نے یہ رونا رویا ہے۔ اس لیے پتر یہ جو ہے نا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جان، یہ اللہ اور اللہ کے رسول، ہاں یہ ان کی جگہ پتر، پتہ نہیں کس کس کو رکھا ہوا ہے انہیں ادھر، جدی جگہ ہم ہوتے رکھو یہ جگہ، یہ علماء بیٹھے ہیں پتر، پوچھ لو ان سے، حلال قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوا، لیکن وہ استوا اس طرح نہیں ہے کہ جیسے آپ جا کے کہہ سکتے ہیں جی آج مسجد میں مصباحی صاحب آئے تو میں نے کرسی پہ بیٹھے دیکھا ان کو، وہ اس کی شان کے مطابق خود کا فرمایا کہیں نہیں سما سکتا، لیکن اگر سما سکتا ہوں تو بندیا وہ تیرا دل ہے، وہ تیرا دل ہے، یہ دل میرا ہے، یہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کا پتر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے کہا، آپ نے فرمایا جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے۔ حضور بلے شاہ نے پھر یہ کہا، وہ لکھا ہے حضور بلے شاہ کے ملکہ کو بندہ نا حج پہ چلا، تو آپ کی بارگاہ میں آیا کہ حضور آج تے چلنا میں کو تھوڑا جا دسو، آپ نے دسیا دوسیا کو، پھر واپس آیا آگے پھر حضور بلے شاہ صاحب کل آیا، آپ نے فرمایا بھئی یار دے شہروں ہو کے ہیں کو گل سنا یار دی، وہ چارے نے میرے ارگے نے کی زندانی تھی وہ یہ پھر پھر کے واپس آ گیا، جیسے ہم کر رہے ہیں آج، علماء بیٹھے ہیں پتر، فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کا سیر سپاٹا حج اور عمرہ بن جائے گا،
غلط نہیں بات کہی؟ لوگ گھوم رہے ہیں اس گھر کے ارد گرد، لیکن گھر والے کو منانے کا خیال، پتر اگر گھر والے کو منانے کا خیال ہوتا تو اس طرح نہ طواف کرتا تھا، یہ تیرا ادھر ہوتا، سر تیرا ایسے ہوتا، اور تیری داڑھی تیرے آنسوؤں سے بھری ہوتی ہے، لیکن ایسی ادھر کوئی بات نظر نہیں آتی۔ بلکہ وہ سعودیہ والوں نے بھی وہ جاری کی ہے ویڈیو، سعودیہ والوں نے جاری کی، اور وہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ وہ جگہ جہاں کبھی لوگوں کے ہاتھ اوپر اٹھا کرتے تھے، آج ہر ہاتھ میں موبائل ہے۔ منانے والا عمرہ کدھر ہے؟ منانے والا عمرہ تو کرتے کوئی نہیں، اب تو ویڈیو والا عمرہ ہے، منانے والا عمرہ شاید کتنے۔ یہاں تو جناب ایسے ایسے لوگ وہاں، میں حیران ہوتا ہوں بھائی مالک تے کار آئے نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لبیک نہیں کہا گیا آپ سے، لوگوں نے عرض کی امام صاحب کہنا پڑے گا، فرمایا نہیں کہا جا، عرض کی حضور لازم ہے کہنا پڑے گا، فرمایا ڈر آ رہا ہے میں کہوں لبیک، آگے سے وہ یہی نہ کہہ دے لا لبیک۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، پتر عمرے کا ایک مقصد ہے بچے، عمرے کا ایک تو اللہ کے گھر گئے ہے۔ اب دیکھو، اب میں ویسے آپ سے ایک سوال کرنے لگا، سادہ سا سوال ہے، آپ نے مجھے کسی چیز سے منع کیا ہے، میں نے جی تباہ کے وہ کام کیا ہے، اب آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، اور جناب نہ مجھے کوئی ندامت ہے، نہ میں آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہوں، بلکہ کیا کر رہا ہوں، آپ کے گھر جناب ایسے ایسے نہ میں کیا کہیں گے آپ نے مجھے کام سے منع کیا کہ یہ کام میں نے دبا کے کیا، اور پھر آپ کے گھر آ گئے، ندامت کوئی نہیں، شرمندگی کوئی نہیں، چہرے پہ ملال کوئی نہیں، حزن کوئی نہیں کسی قسم کا، بڑے مزے سے جناب ہاتھ میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے، اور میں جناب کبھی بیت اللہ کے ارد گرد، کبھی جناب مقام ابراہیم، کبھی مطاف، کبھی جو ہے نا وہ صفا، کبھی مروہ، وہ تو اللہ ہے، میں صرف آپ سے سوال کرنے لگا ہوں آپ کا کیا تاثر ہوگا میرے لیے؟ پتر عمرے کا مقصد ہے، آپ اللہ کے گھر گئے، مقصد ہے، مقصد ہے عمرے کا۔ تو وہ اس نے نا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی یار دی گال سنا، اب اس کو نا سمجھ نہیں آئی کہ میں اب فل فور کیا کہوں، تو آگے سے عرض کرتا ہے حضور میں جب گیا نا سینے حرم میں تو وہاں نور ہی نور تھا، پھر بلے شاہ صاحب بولے فرمانے لگے تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر بار پلیتی ہے۔ یہ پتر اسپیشل میں جو میرے بچے بیٹھے ہیں نا کاکے میرے پتر حضرت صاحب اتنا سستا نہیں ہے کہ کسی عورت کو کلی طور پہ دے دیا جائے، بڑا مہنگا ہے، دل دریا سمندر ڈونگے کون دلا دیا جانے کو، یہ صرف اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یہ ان کو دو پتر، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر آؤ موڑائیے واپس، یہ سونی کر کے حضرت صاحب بڑا ہم نے عورتوں کے لیے تیار ہو لیا، یہ دیکھیں نا اب آپ داڑھی نہیں رکھتے، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ نہ رکھنے کی عورت کے علاوہ اور کیا وجہ ہے، بس دل کردہ ہے سونے سونے لگی وہ چلے گا، اینی ساری عمر سونا لگنے ہونا کتنے سونا لگ کے بکھانا ہے، اینی بھی چیر والیا اینی بھی والیا اونا والا کی دو بڑھنا ہے۔ حضرت جی میں سونی کر کے پاک پاک میرے کو لے لئی، سونی کر کے بننی ہے، وضو پہلے کر لینا ہے، خوشبو لانی ہے، سونی بن کے پھر پتہ کی کرنا ہے، پھر دروشی پڑھ کے نا انہوں نے پاک علیہ السلام دی بارگاہ چرچ کرنا ہے، سونے ہوں بڑا لوگوں نے تیار ہوتا رہے ہوں، آج صرف آخری ہویا ہے، یہ نظر کرم فرماؤ ہاں سونا لگن رہے ہوں، انہوں نے کی دی بڑا ہے سونا کر کے ایتھے بھی حضرت جی اللہ، اور ایتھے بھی، اور میں آخری گل کر کے گل تو سمجھو کہ شاید وہ دور مزاق کی بڑی طویل روایت ہے، میں صرف اس کا مفہوم بیان کرنے لگا، جی اللہ نہ پکایا تو پھر سن لو کی ہونا چاہیے۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا تو پھر ساری باتیں ہوں گی. یہ آپ کے نعت خاں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دیکھ کے جہنم کوئی آ جائے گا پسینہ ایڈا تو ٹیپو سلطان گل ضرور ہے شرم نامی جائے کوئی نہیں امت کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. حضرت شاہ جی حضرت علی جیسے ڈرن حضرت علی جنہاں نے قرآن اتریا بھائی ایک اس کی بارگاہ کے دعوت بھی تو ہے. پتر حضرت ابو بکر ڈرن حضرت عمر ڈرن تو 2024 دا نعت خاں کی کہنا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ اللہ دا خوف کا تھوڑا سا. حضرت صاحب قرآن میں ایسا کوئی مضمون موجود نہیں بھائی اللہ ڈرا رہے ہیں. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ علمت نفس ما قدمت واخرت القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. قرآن ہے میں نے غلط تو نہیں پڑھا لیکن یہ ہمیں کیا بات ہمیں بتا رہے ہیں مجھے دیکھ کے آ جائے گل گل وہاں جبرائیل امین آئے حضور پوچھے جبریل کبھی تجھے مسکراتے نہیں دیکھا تو جبریل عرض کریں سونے جدوں دی رب نے جنم بنائی میں کدی نہیں مسکرایا. 2024 کا نعت خاں کہے جی مجھے دیکھ کے اور پھر اینا تو بھی باری باری جائیے ویلا دے دے وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے ویلا دے دے واہ بھائی واہ خدا کا گو کا. امام حسن بصری رحمت اللہ جو ڈائریکٹ حضرت علی کے مرید ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں میں امام صاحب کی زیارت کو گیا تو امام صاحب کا سین گیلا تھا اور بصرہ میں کوئی ایسا مزاج موجود نہیں تھا کہ اتنے کھلا پانی ہو کے میرے جی پتروں کی ساڑھے پنجاب میں اور نہ ان کو بارش ہوئی تھی. اس نے پوچھا کہ بھائی سین کیسے گیلا ہو گیا. وہ خادم کہتا جی میں نے تندور میں آگ لگائی اور اتفاقاً امام صاحب تشریف لے گئے. اور آپ کو پتا ہے جب آگ کی ابتدا ہوتی ہے نا تو آگ تندور سے باہر آتی ہے کہتے اتفاقاً امام صاحب تشریف لے. اس وقت آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے کہتے امام صاحب کی نظر پڑ گئی اور پھر آپ کا خیال جہنم کی آگ کی طرف چلا گیا. فرمایا اس قدر روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا. حضرت امام حسن مجتبیٰ کا خیال ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک چولی میں بیٹھنے کا شرف ملا. حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا اور وہ حسن ڈرے اور تو کو نہ کہنے والا کہ مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. اور اگر کسی نے کہہ دیا کسی بزرگ سے کسی کیفیت میں کسی حال میں یہ بات نکلی گئی تو اسٹیجوں پہ تو بنا لے کے آؤ. اسی پہ اس وقت غلبہ تھا رجا کا نکل گئی کو بات اس طرح کی زبان سے ان کی بات ہے ان کو تو نہ یہ باتیں سناؤ یار ان کو تو نہ یہ باتیں سناؤ. اس لیے پتر میں پھر ادھر ہی کھڑا ایتھے بھی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور امام شافعی فرماتے ہیں اس دن جس سے سوال ہوا وہ کیا سچ بتانا مزہ آیا ہے. ملک دے ملک والا تے ملکاں دا والی نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رحم سوالی پھلاں تے بلبل بہ کے گیت اسے دے گاوے عشق کہانی مکدی نہیں جے کو سندا